إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتم بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، جو تمام فیصلوں کو کرنے والا ہے، جو ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ وہی تمام فیصلے کرنے والا ہے، عزتوں کے بھی، ذلتوں کے بھی، رزق کے بھی، خوشحالی کے بھی، تنگحالی کے بھی، تمام فیصلے وہی کرنے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورۃ الحجرات کی چند آیات کا انتخاب کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر مسلمانوں کو ایک عمدہ طریقے پر رہنے کی نصیحت فرمائی ہے کہ ایک اسلامی سماج، اسلامی معاشرہ کیسے اچھا ہوتا ہے اور کیسے عمدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی کیا ہے، کیسا سماج اللہ پسند فرماتا ہے، کیسا سماج اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ لہذا ہدایت دی گئی کہ ان لوگوں کو، اے ایمان والو جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ اور اس کے رسول پر، تو ایمان لانے کے بعد اب تمہارے کچھ تقاضے ہیں، کچھ تمہیں کام کرنا ہے۔ اب تمہاری جو یہ زندگی ہے، تمہاری یہ زندگی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق بسر ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنین سے ان کے جسم کو، ان کے مال کو خرید لیا اور اس کے بدلے میں انہیں جنت ان کے لیے لکھ دی ہے، عطا کر دی۔ تو اب یہ جو جسم ہمارا ہے، یہ ہاتھ پیر ہمارے ہیں، آنکھ ہماری ہے، ناک ہماری ہے، کان ہمارے ہیں، پیر ہمارے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو خرید لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ ہیں تو تمہارے، لیکن اب یہ ہماری مرضی کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اب ان کا تم استعمال اس طرح سے کرو جس طریقے پر اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ وہ مومن، وہ شخص جو مسلمان ہے،
اگر اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر ڈھال دیتا ہے تو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جاؤ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے جو تم دنیا میں ہمارے مطابق کام کیا کرتے تھے۔ تم نے جو ہمارے مطابق کام کیا، تمہاری آنکھیں تھیں لیکن تم نے ان آنکھوں سے غلط چیزیں نہیں دیکھی، حرام چیزوں پر تمہاری نگاہ نہیں پڑی، جن چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا کہ ان چیزوں پر تمہاری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے وہ نہیں پڑی۔ حکم دیا گیا قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلے، وقل للمؤمنات، اور اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہیے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلے۔ نہ محرم پر نگاہ نہ مردوں کی پڑنے پائے اور نہ محرم پر نگاہ نہ عورتوں کی پڑنے پائے، نہ مرد عورتوں کو تاکیں اور دیکھیں اور اپنی آنکھیں سیکیں اور نہ عورتیں اس طرح سے حرکت کریں، لہذا منع کر دیا گیا دونوں۔ تو یہ آنکھیں تو ہیں اور آنکھیں ہماری ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن یہ امانت ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس امانت پہ خیانت تو نہیں کرتے، تم اس امانت کو اس طرح سے استعمال کرو جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تمہاری زبان اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہاری زبان ہے، تم اس سے بولتے ہو، تم اس سے باتیں کرتے ہو، لیکن اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس زبان سے حق نکلے، اس زبان سے سچ نکلے، اس زبان سے پھول جھڑے، اس زبان سے میٹھی باتیں نکلے، اس زبان سے جھوٹ نہ نکلے، اس زبان سے کسی کے اوپر تہمت نہ لگائی جائے، اس زبان سے کسی پر عیب نہ لگایا جائے، اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کی جائے، اس زبان سے کسی کو گالی نہ دی جائے۔ اللہ رب العزت زبان ہماری ہے، لیکن اس زبان کا استعمال ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں، اور اللہ دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری کوئی بھی حرکت، تمہارا کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ تو دلوں کے اندر کو بھی جھانک لیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ تمہارا کس دل کے ساتھ تم نے کون سا کام کیا ہے۔ ہاتھ پیر ہمارے ہیں، ہاتھ ہمارے ہیں، پیر ہمارے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مومن تو وہ ہے کہ جو دوسرا مومن ہے، دوسرا مسلمان ہے، وہ اس کے ہاتھ پیروں سے، اس کی زبان سے بچا رہے، محفوظ ہے، غلط کاموں میں ہمارا ہاتھ کا استعمال نہ ہو، غلط چیزوں کی طرف ہمارے پیر بڑھ کر نہ جائے۔ لہذا ہمیں اپنی اس باڈی پر، اپنے اس جسم پر مکمل کنٹرول رکھنا ہے، مکمل قابو رکھنا ہے، اور ہمیں ہر وقت یہ خیال میں رہنا ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ اللہ نے ایک تھوڑی مدت کے لیے ہمیں دیا ہے، ہماری آزمائش کے لیے دیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں۔ اللہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو، کون سا عمل کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو۔ تم نے اپنے جسم کو اس طرح سے استعمال کیا جیسا اللہ نے چاہا تھا، تو پھر تمہارے لیے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تمہارے لیے تو موت اللہ کا تحفہ ہے، انعام کا وقت ہے۔ جیسے کوئی آدمی دن بھر کھیت میں کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور شام کے وقت میں وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کا اجر ملنے والا ہے، اس کی مزدوری ملنے والی ہے۔ مہینے بھر آدمی کام کرتا ہے، پھر اس کو تنخواہ ملتی ہے، جب سیلری کا ٹائم آتا ہے، جب تنخواہ ملنے کا ٹائم آتا ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے محنت کی تھی، میں نے اچھی طرح سے کام کیا تھا، اب ہمیں اس کا یہ اجر مل رہا ہے۔ اسی طرح جو بندہ مومن ہوتا ہے، اب اس نے پوری زندگی گزاری ہے، اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ اب جب موت کا وقت اس کے قریب آتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ چل اللہ کی طرف چل، اللہ کے رضا کی طرف چل، چل اپنا انعام حاصل کر،
اللہ کی رضامندی حاصل کر، اللہ کے انعامات حاصل کر۔ دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر، بس جلدی چل۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کی روح بہت تیزی سے نکلتی ہے، بہت جلدی سے اشتیاق میں تڑپ کر نکلتی ہے کہ ہاں ہاں بالکل ہمیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے انعام مجھے پانا ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو تو انتظار تھا اسی لمحے کا، وہ تو دنیا اس کے لیے قید خانہ تھی، اس کو تو اس دنیا میں رہنا ہی اچھا نہیں لگتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ بس کب اللہ رب العزت ہمیں بلائے اور ایمان کے ساتھ ہم یہاں سے جائیں اور اللہ کہے کہ یہ دیکھ تیرا انعام ہے جو اس قدر تیار ہوا ہے، جو تو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ اس سے زیادہ تیار رکھا ہے، لے جا اس انعام کو حاصل کر۔ اور ابھی کہاں، ابھی جب قیامت کا دن ہوگا اور جب نامہ اعمال تیرے تولے جائیں گے، اس کے بعد تیرے عمل کا ایک ایک عمل کا تجھے بدلہ ملے گا اور تجھے جنت ملے گی۔ تو بندہ مومن تو خوش ہو جاتا ہے، اس کو تو اشتیاق رہتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اس سے ملنے کی تمنا کرتا ہے، اشتیاق۔ فرشتے اس پر سلامتی بھیجتے ہیں، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر جاتا ہے فرشتے چاروں طرف سے اسے سلام کرتے ہیں، اس کو خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ آؤ، چلو دیکھو تمہارے لیے اللہ نے کتنے انعامات تیار کر رکھے ہیں، تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو مومن کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو ایک قید خانے کی طرح ہے، اس کو یہاں کہاں اچھا لگتا ہے، ایک ایک عمل پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں جا رہا، لہٰذا وہ ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، ہمیشہ جائزہ رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے کان، ہماری نگاہیں، یہ سب کے سب اللہ کی امانت ہے اور اس کو بہت صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے۔ زبان غلط کاموں میں استعمال نہ ہو، غلط طریقے پر نہ ہو، ہاتھ پیر غلط طریقے پر استعمال نہ ہو، کان غلط چیزوں کو سننے کے لیے نہ ہو، غیبتوں کو، برائیوں کو، گناہوں کو سننے کے لیے نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ ایک بہترین معاشرہ تعمیر ہو، عمدہ معاشرہ تعمیر ہو۔ اب حکم دیا گیا، دیکھیے سورہ حجرات کی جو آیت ہے ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، اب سنو تمہیں کام کیا کرنا ہے، ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، اب تم مومن ہو گئے، اب تم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اب تمہیں کچھ کام کرنا ہے، اب کچھ عمل کرنا ہے۔ فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے کی ہنسی نہ اڑائے، ہو سکتا ہے تم جس کی ہنسی اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اسلام نے سب سے پہلے اور سب سے بہترین تعلیم یہ دی ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ، اپنے عیبوں پر نظر کرو، اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ڈھونڈو اور دیکھو اور ان برائیوں کو دور کرو۔ تم دوسرے کو دیکھ رہے ہو، اس کی کمیوں کو دیکھ رہے ہو، اس کے اندر جو عیب ہیں ان کو دیکھ رہے ہو، اس کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے بعد تم اس لیے نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس کی اصلاح کر دو، اس کو بتا دو، بلکہ تم اس لیے کر رہے ہو تاکہ چار کے بیچ میں اس کا مذاق اڑاؤ، اس کا ٹھٹھا اڑاؤ۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی مسلمان کی عزت اور آبرو تار تار کرنا یہ اللہ کو ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ تم نے اپنی زبان سے اس کا مذاق اڑایا، اس کی ہنسی اڑائی، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو یا عورتیں جس کا مذاق اڑا رہی ہیں، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ تمہارے سامنے ہے۔ کچھ ایسے مذاق لوگ کر جاتے ہیں، کچھ ایسے کمنٹ کر جاتے ہیں کہ سامنے والا اس کے دل پر چبھ جاتا ہے، جیسے بھالا لگ جاتا ہے، تیر لگ جاتا ہے دل پر، گولی لگ جاتی ہے دل پر، اسی طریقے سے وہ الفاظ وہ دل کے اوپر چبھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تفنگ کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ آدمی آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے، محفل میں بیٹھا ہے، چار کے بیچ میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو بڑی ہنسی سوجھ رہی ہے، بڑا مذاق سوجھ رہا ہے۔ مذاق کسی حد تک اچھا ہوتا ہے،
ایک دانا اور حکیم کا قول ہے کہ مذاق اس وقت تک اچھا ہوتا ہے جب تک آدمی ہنستا رہے، لیکن جب مذاق اتنا بڑھ جائے کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو پھر وہ مذاق نہیں رہتا ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تھوڑی بہت خوش گپیاں کر لینا کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن جب مذاق کی آڑ میں کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد ہے، اس کو ذلیل کرنا مقصد ہے کہ وہ جھینپ جائے، شرمندہ ہو جائے، اس کے دل کو چوٹ پہنچ جائے، تو پھر اس کو مذاق نہیں کہتے ہیں، پھر یہ اس کو آبرو اتارنا کہتے ہیں، اس کو بے عزت کرنا کہتے ہیں، اس کو حقیر کرنا کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء شرا ان یحقر اخاہ مسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، کسی کو ذلیل کرے، کسی کو حقیر کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، دونوں اس بات کو کان کھول کر سن لیں اور اچھی طرح سے سن لیں کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ٹھٹھا نہ اڑاؤ، ہنسی نہ اڑاؤ، اس کو شرمندہ نہ کرو، ذلیل نہ کرو، اس کے دل پر تیر مت چلاؤ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم نے جس کا مذاق اڑایا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کرنے والا ہو سکتا ہے وہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو، اور اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہو، اور تم کو نہیں پتا تھا، تمہیں تو علم ہی نہیں تھا، اور تم نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کے دل کو تکلیف پہنچی، اس کے دل سے آہ نکلی، اور پھر اس آہ نے تمہیں برباد کر ڈالا۔ تو اپنی بربادی کا سامان خود نہ کرو۔ تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو کون اللہ کے نزدیک بلند ہے، کون اللہ کے نزدیک پست ہے، کس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تم کسی کو اس کے کپڑوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، تم کسی کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، کسی کے ٹوٹے ہوئے چپل اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو۔ اللہ کے ہاں کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون معزز ہے، کون محترم ہے، کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا اپنی زبان سے کسی کی بھی آبرو ریزی نہ کرو، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی پر عیب مت لگاؤ اور کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ کسی کے اوپر عیب لگا دینا، کسی کے اوپر کوئی تہمت لگا دینا، آپ کو پتہ نہیں معاملے کو موڑ دینا، اپنے معنی پنہا دینا، اور دوسروں سارے نگاہوں میں، سارے لوگوں کی نگاہوں میں کسی آدمی کو جھوٹا بنا دینا، کسی کو شرری بنا دینا، کسی کو برا بنا دینا، یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ عیب لگا دیا تم نے کسی کے اوپر کہ فلاں ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، عیب لگا دیا تم نے۔ فلاں جھگڑالو ہے، فلاں جھگڑا کرانے والا ہے، فلاں سے باتیں مت کرنا، وہ تمہاری باتوں کو ادھر ادھر پہنچا دینے والا۔ کسی پر بھی کوئی برائی کا عیب لگا دیا، ٹھپا لگا دیا، تو وہ تو دوسروں کے نگاہ میں ذلیل ہو گئے۔ یہ فیصلہ کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ہاں، اس سے صرف ایک چیز الگ ہے۔ وہ کیا چیز الگ ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ اگر معاملہ دین کا ہو یا کسی کی جان کا ہو، مثال کے طور پر کوئی کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو، کوئی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہو، مارنا چاہتا ہو، اور آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ پر فرض ہے کہ اس آدمی کو آپ بتا دیں کہ فلاں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، فلاں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تاکہ وہ دوسرا اس سے بچ سکے۔ اسی طرح دین کا معاملہ ہے کہ اگر پتہ چلے کہ یہ جھوٹی حدیثیں پیش کرتا ہے، یہ غلط روایات اور حدیثیں پیش کرتا ہے، یہ غلط قرآن کا ترجمہ پیش کرتا ہے، یہ دین کی غلط تشریح کرتا ہے، تو اس آدمی کے بارے میں لوگوں کو چوکنا کر دینا اور بتا دینا یہ غلط نہیں ہے، یہاں پر درست ہے۔ لیکن ان سب سے ہٹ کر آپس کے معاملات میں
کسی کو اونچا اٹھانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو اوپر تہمت لگا دی، کسی پر عیب لگا دیا، کسی پر بہتان لگا دیا، اللہ کو یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر انتہائی خطرناک بات بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو اتدرون مل مفلس، اے لوگو کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول من لا درہم عنده ولا دینار، اللہ کے رسول جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، پیسے کوڑی نہ ہو، وہ مفلس ہے، کنگال ہے وہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس کے پاس پیسے کوڑی نہیں، درہم و دینار نہیں، مفلس اس کو نہیں کہتے۔ مفلس اس کو کہتے ہیں کہ جو کل قیامت کا دن ہوگا، بڑی نیکیاں لے کر آیا ہوگا، بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے پاس تو نیکیوں کا انبار ہے، میرے پاس تو نیکیوں کا خزانہ ہے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنی نفلیں پڑھی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنا ذکر و اذکار کیا ہے، اتنا صدقہ خیرات کیا ہے، اتنے عمرے کیے ہیں، اتنے طواف کیے ہیں، اتنا میرے پاس نیکیوں کا انبار ہے۔ وہ خوش ہو رہا ہوگا اور پھر اللہ کی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہوگا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے اوپر دعویٰ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، اپنی عدالت میں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ معلوم یہ ہوا کہ اس شخص نے کسی پر تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کا مال کھا لیا، کسی کا مال غصب کر لیا، ڈکار گیا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کا چھپا لیا، کسی کے عیب ظاہر کر دیے لوگوں کے سامنے۔ معاملات جو لوگوں کے بیچ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم تو انصاف کریں گے، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دی جائیں۔ کتنے ہی لوگ آئیں گے، یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ تو سب ریکارڈ میں لکھا ہوگا، ہم نے کس کی غیبت کب کی، کس پر کب الزام لگایا، کس پر کب بہتان لگایا، کس کو کب گالی دی، کس کا مال ہڑپ کیا، کس کا پیسہ چرا لیا، کس کا پیسہ ہم نے اس طور پر لے لیا کہ دینا ہے ہی نہیں، لیا ادھار کے نام پر، دینے کی نیت ہی نہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ اللہ کو معلوم ہے، ہم تو بھول بھی گئے ہوں گے۔ اللہ اب وہ حکم دیا جائے گا اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کو دو جس کے اوپر تہمت لگائی، جس کا مال کھایا۔ ہوتے کرتے ایسا بھی ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق ابھی باقی ہیں، ابھی اور لوگ باقی ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے سر پہ لا دو۔ یہاں تک کہ وہ معاملہ ہوگا کہ اللہ فرمائے گا کہ اتنے گناہ اور نیکیاں بالکل نہیں، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس اس کو کہتے ہیں کہ جس نے نیکیاں بھی کی اور اسے ملا کچھ نہیں۔ یہ جیسے اس کی مثال اس طرح سے سمجھیے کہ آپ بازار میں گئے چاول خریدنے یا آٹا خریدنے، اور جھولے کے اندر آپ نے رکھا اور جھولے کے نیچے کوئی سوراخ ہے، آپ نے چاول اس میں تولوا لیے، بھر لیے، پیسہ پیمنٹ کر دیا، جھولا لے کر چل پڑے۔ اب آپ تو چلتے جا رہے ہیں اور وہ جو سوراخ ہے جھولے کے نیچے، اس میں سے سارے آپ کے چاول یا جو بھی بھرا ہو آپ نے، وہ سب گرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو جیسے جھولا لے کر گئے تھے ویسے ہی جھولا خالی لے کر آئے، کچھ نہ ملا، خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس۔ وقت بھی برباد ہوا، پیسہ بھی برباد ہوا۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن یہ جو حقوق العباد ہیں، جو لوگوں کے معاملات ہیں، اللہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ اور یہاں تو معلوم ہوا کہ ہم تو بڑے نمازی تھے، بڑے روزے دار تھے، بڑے پرہیزگار تھے، لوگ ان کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، اور وہاں معلوم ہوا کہ وہ سب محشر کے سامنے ننگے ہو گئے، بالکل پتہ چل گیا کون کتنے پانی میں تھا۔ لہذا لوگوں کے حقوق کی فکر کیجیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کسی پر عیب نہ لگاؤ، اور عیب تو چھوڑو، یہ تو بہت بڑی بات ہے، کسی کا برا نام لے کر مت پکارو کہ اس کو تکلیف ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، ہاتھ نہیں ہے، کوئی کالا ہے بیچارہ، آپ اس کو برے نام سے پکار رہے ہیں، لولا، لنگڑا، اندھا، کانا کہہ رہے ہیں اس کو، آپ ایسے الفاظ کے ذریعے سے اس کو پکار رہے ہیں کہ وہ الفاظ سے اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنی زبان سے کہے یا نہ کہے لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا برے نام سے کسی کو مت پکارو، اس طرح سے کسی کو مت آواز دو کہ اس کو دل کو تکلیف ہو جائے۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، مومن ہونے کے بعد فاسق ہونا بہت برا کام ہے۔ تم مومن ہو، فاسق کیسے ہو گئے؟ یہ تو کفار والے کام ہیں، مشرکین والے کام ہیں، یہ تو فاسقوں والے کام ہیں۔ تم تو مومن ہو، تم مومن ہو، اپنے آپ کو دیکھو، مومن ہوتے ہوئے یہ فاسق اور فاجر والے کام تم کیسے کر رہے ہو؟ اللہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، اگر اب تک کر لیا ہو کوئی بات نہیں، توبہ کر لو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور اگر توبہ بھی نہیں کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو بہت ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں بڑے گناہوں کو جنم دیتی ہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرتے پھرو، کسی کی برائی میں ٹوہ میں مت لگے رہو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ اللہ سے تم سب کو ناپسند ہے یہ بات، اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کسی سے بدگمان نہ ہو جلدی۔ اپنے دل میں تم نے سوچ لیا اس نے یہ کہا ہوگا، اس نے یہ کہا ہوگا مجھ کو، میں وہاں موجود نہیں ہوں، میری بات اس کو یہ پہنچی ہوگی تو اس نے یہ کہا ہوگا، اگر میں اس سے یہ کہوں تو شاید مجھے وہ یہ کہے۔ اس طرح سے بدگمانیاں ذہن میں قائم کر لینا، کسی کی تھوڑی بات کو دیکھ کر بہت دور تک سوچ لینا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کی بیویاں آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائیں، سب سے ملاقات ہو گئی تھی، سب جانے لگی، آپ نے حضرت صفیہ کو روک لیا، کہا صفیہ تھوڑا ٹھہرو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ رک گئی کچھ بات کرنے کے لیے، پھر بات ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا چلو میں تمہیں باہر تک چھوڑاتا ہوں وہاں تک۔ اب اللہ کے نبی یہ شام کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت صفیہ کو چھوڑنے کے لیے چلے، رات کا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، آپ جا رہے ہیں، ادھر سے دو صحابہ کرام تشریف لا رہے تھے، آپ نے ان کو دیکھا، انہوں نے سلام کیا اور آگے بڑھ گئے، آپ نے کہا رکو ادھر آؤ، وہ دونوں پاس میں آئے، آپ نے کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے، میں اسے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، بدگمانی، شیطان جو ہے بدگمانی ڈال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں گے؟ آپ کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، شیطان تمہارے بدن کے اندر دوڑتا رہتا ہے خون کی طرح، کب تمہارے ذہن کے اندر وسواس ڈال دے، غلط باتیں ڈال دے، لہٰذا معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم کو بچنا بھی چاہیے ایسی جگہوں سے جہاں پر بدگمانیاں ہوتی ہوں۔ شراب خانے کے پاس آدمی جائے اور کہے کہ نہیں ہم تو صاحب پانی پینے گئے تھے، یہ نہیں مناسب ہے۔ آپ ایسی جگہوں سے بچیں جہاں پر تہمتیں لگتی ہوں، ایسی جگہوں سے بچیں۔ اور دوسروں کو حکم دیا گیا کہ تم بدگمانی بھی مت کرو۔ ایک لفظ اس کے اندر آیا، کسی کی برائی میں مت پڑو، ٹوہ میں مت لگو۔ ہر آدمی اچھا بھی ہے، بہت ساری برائیاں بھی ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کے اندر برائیاں ہیں، لیکن کوئی ان کے ٹوہ میں لگ جائے، تلاش کرنے لگ جائے، اس کی ساری برائیاں ہم نکالیں گے، ایک ایک کر کے ڈھونڈیں گے، پوری زندگی اس کے پیچھے پڑ جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ چیزیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں۔ اسی طریقے سے غیبت کرنا، کسی کی غیر موجودگی
میں ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو تکلیف ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کچھ کر رہی تھی، باتیں کرتے کرتی کہنے لگی کہ صفیہ تو اتنی سی ہے، یعنی ناٹی ہے، ٹھگنی ہے، ناٹی تھی وہ، تو کہنے لگی صفیہ تو اتنی سی ہے، بات کی بات میں کہہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، غصے سے سرخ ہو گئے۔ آپ نے کہا کیا کہا تم نے؟ اللہ کی قسم تم نے وہ بات کہی ہے اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو پورے سمندر کو کڑوا کر دے۔ آپ نے دیکھا کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، غیبت کرنا، آج کل تو یہ ایک مزاج بن گیا ہے، فیشن بن گیا ہے۔ جہاں چار لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر آپس میں باتیں نہیں ہوں گی، کسی اور کی بات ہو رہی ہوگی، کسی اور کے بارے میں اس کی برائیاں پیش کی جا رہی ہوں گی۔ آپ کو معاملہ کرنا ہے، سامنے بات کرو، آمنے سامنے بات کرو، آدمی کو صفائی کا موقع رہے، لیکن پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی نیکیوں کو سلامت رکھے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق العباد کے سلسلے میں تو آپ کو، ہم کو، سب کو حقوق العباد کے سلسلے میں جو لوگوں کے حقوق ہیں اس میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں ان سب پر رحم فرما۔ یا اللہ گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ تمام لوگوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، نیکیوں کے فیصلے فرما دے، ایمان کے فیصلے فرما دے، اور تمام برائیوں کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے گناہوں کو اے اللہ تعالیٰ تو معاف فرما اور ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔